اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق آپ کا چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. واقعہ اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کر لو. عامل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا. قتل کر کے ایک محلے میں پھینک دیا اور صبح دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے میرے چاچے کو قتل کیا ہے تو دیت مجھے ملنا چاہیے. لوگوں نے کہا ہم نے تو قتل نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اس مسئلے کا آپ اللہ کے پیغمبر ہے حل دکھا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تمہیں گائے ذبح کرو. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہم کہتے ہیں آدمی معلوم کرو اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو. سوال جواب میں مطابقت نہیں ہے. اس کا کیا ربط ہوگا کہ گائے ذبح کرنے سے آدمی معلوم ہوگا؟ سبب مسبب میں ربط ہوتا ہے. اس کا تو کوئی بظاہر ربط معلوم نہیں ہوتا اور بے ربط بات کرنا مذاق ہے، گپ شپ ہے. اتتخذون ہزوا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کا نام دے کر کہ ان اللہ یامرکم تمہیں خدا حکم دیتا ہے بقرہ ذبح کر لو. اس کا جو ہے تمہارے سوال کے ساتھ کوئی ربط نہ ہو. ایسی گفتگو میں کرو جاہلت والی، تو اس سے تو اللہ کی پناہ میں ڈھونڈتا ہوں. اور باقی تمہارے کہنا کہ کیا ربط ہے، تمہارا علم کیا ہے کہ کیا ربط. یہ ربط سبب اور مسبب کا آپس میں ربط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سنجیدہ سوال ہے کہ گائے کو ذبح کرنا ہے. اب گائے کی ذبح سے اور آدمی کا پتہ معلوم بھی ہوگا آگے گائے کی ذبح کرنے سے. انہوں نے اب یہ سوچا کہ یہ گائے تو عجیب غریب گائے ہوگی. عام گائے ذبح کرنے سے تو آدمی کا پتہ نہیں چلتا ہے. آیا یہ جنگلی گائے ہے، نیل گائے ہے، یا جو گائے عمومی طور پر ہے یہ گائے ہوگی. جن سے گائے میں سے کوئی ہے یا کوئی اور چیز ہے. ماہیہ منطقی سوال کرتے ہیں حقیقت کیا ہے اس گائے کی. انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کہ یہ بقرہ ماہیہ کیا ہے. تو اس کا سوال 3 سوالات ہو گئے ماہیہ سے. تو پہلا سوال ہوا کہ جنس کیا ہے اس کی، یعنی حقیقت کیا ہے. جواب دیا گائے ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ گائے ہی ہے. پھر ماہیہ سے سوال ہوا ہے کہ گائے ہے تو اس کی عمر کیا ہوگی، اوصاف کیا ہوں گے. جواب دیا کہ نہ زیادہ بوڑھی ہوگی نہ زیادہ جوان ہوگی، درمیانی عمر کی. پھر تیسرا سوال پھر ہو گیا کہ جی ماہیہ ان البقرہ تشابہ علیہ. کہتے تیسرا سوال شخصیہ گائے سے ہوا، وہ ہے کہ شخص معین شخص. پہلے جنس سے ہوا کہ ماہیہ گائے واقع ہے یا کوئی مطلب یہ ہے کہ اور چیز ہے. پھر گائے متعین ہو گئی تو اوصاف سے سوال ہوا. اوصاف بھی بتائے گئے. تیسرا سوال ہوا شخصیہ سوال. متعین شخصی گائے جو ہے کیا ہے. تو جواب مل گیا کہ یہ شخصی گائے اس طرح ہے، بالکل زرد ہوگی، مسلمہ ہوگی، عیب سے پاک ہوگی، کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اعلیٰ نجیت بالحق فذبحوها.
ذبح کیا، لیکن ان کے چون چرا سے ایسا لگتا تھا کہ خدا کے اس حکم کو بھی یہ نہیں مانے، لیکن آخر میں انہوں نے اس گائے کو تلاش کر لیا۔ ایک آدمی کے پاس سے ایک گائے تھی یا بیل تھا جو اپنے والدہ کا خادم تھا، اور اس کو سونے کے برابر قیمت دے کر کے اس گائے کو خریدا اور ذبح کر دیا۔ گائے کے دم سے یا گائے کی زبان سے عامل کو دے مارا۔ عامل نے اٹھ کر کہا کہ اس نے مجھے مارا، حقیقی معنوں میں زندہ ہوں۔ اب اللہ نے خود غیب کی طرف سے آواز کیوں نہیں آئی، ان کے دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ یہ سوالات ہیں کہ وہ عامل کو زندہ کرا کر اسی سے، تاکہ انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو سکے۔ مرا ہوا آدمی شخص اٹھ کر کے بتا دے کہ مجھے فلاں نے، تو جس آدمی میں رتی بھر کچھ ایمان ہو تو وہ یقین کر لے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ کیا بنی اسرائیل اس پر بھی مان نے یقین لایا تھا؟ کہتے کچھ نے لایا کچھ نے نہیں لایا، لیکن مجموعہ کے روب سے وہ خاموش ہو گئے اور تسلیم انہوں نے پھر بھی نہیں کی، کچھ نہیں، چوں چرا۔ اب دیکھو اچھا کدھر تھا؟ اچھا جی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، قباحت ان کے چوں چرا کی، تو یہودیوں کی قباحتوں کا ذکر ہے۔ کتنے قباحتیں میں نے بتایا تھا؟ 31 قباحتیں فہرست ہے میں، تو آپس میں ربط بھی ہوگا۔ یہودیوں کی قباحتیں چل رہی، عمومی ربطیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ان تذبحوا بقرہ۔ اچھا جو بات میں کہنے لگا تھا، اب جو بے جا سوالات چوں چرا جہاں سے آئے تو کس کی خاصیت آ گئی ہے بتاؤ؟ یہودیوں کی۔ زمانے میں امت میں یہودیوں کی خاصیتیں آ، کچھ بھی نہیں سمجھے گا وہ سوالات ضرور کرے گا۔ تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ایک آدمی آ گئی، یہ مسئلہ بہشت زیور کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ بڑا فلسفی معقولات کا ماہر تھا تھانوی صاحب نے پوچھا کہ باقی سارے مسائل اور دلائل، اس مسئلے کی دلیل سمجھ میں نہیں۔ تو انہوں نے کہا باقی بہشت زیور کے سارے مسائل کے دلائل آ گئے۔ اب وہ آدمی پھنس گیا۔ اگر وہ ہاں کہتا تو بہشت زیور تو 11 جلدوں میں اس کے دلائل وہ بتا سکتا ہے، نہیں۔ اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں باقی کے دلائل نہیں آئے، تو بھائی باقی کے نہیں آئے تو اس کی دلیل بھی جو ہے کوئی ضرورت نہیں۔ تو لوگوں میں یہ چوں چرا کی عادت ہے، اس کی کوئی خاص دلیل بتاؤ۔ ایک آدمی ادھر آیا ہے پیٹ شرٹ میں، تو اس وقت میرے حال نگرانی کر میرے پاس بھیج دے، جی یہ فعلنا کا جو جمع کا صیغہ ہے نا، فعلنا، مثال کے طور قرآن کریم میں اِنَّا انزلنا، ٹھیک ہے، انزلنا جمع ہو گئی، کہتے اس کا کیا معنی ہے؟ خلقنا، تو خلق میں جو ہے جمع ذکر کیا، اللہ تو ہے کہ واحد ہو۔ میں نے جمع تعظیمی ہے تفسیروں میں لکھا، نہیں ہمیں جو کالج میں ایک پروفیسر نے عجیب نکتہ پر، تو عجیب کیا نکتہ ہے بتاؤ؟ نہیں کہ کیا مطلب ہے؟ پھر سوال کر رہا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھ سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک بھی ہے ملائکہ، یہ کہلوانا چاہتا ہے؟ جب اس وقت غصہ مجھے آیا، 3-4 آیات میں نے پوچھ لیا، اب پھنس گیا، اس آیت کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا، اب خاموش ہو گیا۔ تو باقی ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی سے یہ جو لہر چلائے گئے کہ جی یہ جو جمع کا صیغہ قرآن عظیم فرقان حمید میں کیوں آیا؟ جی اس لیے آیا کہ کچھ نہ کچھ ہے کہ یہ خلقت میں سارے لوگ خدا کے ساتھ کیا ہو گئے جی؟ شریک ہو گئے۔ تو یہ جو چوں چرا ہے کہاں سے آ گئی جی؟ یہودیوں سے۔ مرزا جہلمی نام کا ایک
احمق اور بیوقوف آدمی وہ ایسے سوالات احادیث پر اور تاریخ پر ایسے باریک باریک سوالات کے وہاں کف لسان خاموش رہنا ہے. کیا علم ہے 1400 سال پہلے تاریخ میں. ابھی آپ جو ہے درایت لے کر کے سوچیں کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا. اس زمانے کے احوال آپ حالات کو پورا جو ہے بیان کر سکتے نہیں. تو اس پر وہ جو ہے انتہائی گستاخ اور انتہائی جاہل اور احمق قسم. الفاظ بھی ٹھیک نہیں بول سکتا ہے لیکن کوٹ اور ایسے سے وہ کرتا ہے جیسے کہ بحر العلوم چل رہا ہے. تو یہ جو چوچرا کا وہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے خصوصیت یہودیوں سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا انہوں نے کہا تَتَّخِذُونَا هُزُوًا. محزوا مانا ہے کیا ہمیں بنا رہے ہیں محزوا مسخرہ. جواب دیا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو یقین ان کو آگے کہ واقعی پوچھ رہا ہے. پہلا سوال انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی الانسان والبقر والغنم ما ہو. ٹھیک ہے جی گویا تقریباً منطقی طرز کا سوال ہے. ما ہی اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایسے گائیں کیسے کہ جس سے انسان زندہ ہو جائے. واقعی گائے ہے یا نیل گائے ہے. کاندھلوی صاحب نے یہ مانا کیا. جواب ملا کہ انہو یقول رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. گائے ہی ہے البتہ عمر میں تھوڑا سا نہ فارض ہے اور یعنی بوڑھا نہ بکر ہے نہ جوان ہے. عوان بین عوان کا لفظی کیا معنی ہے بتا سکتے کوئی. مفسرین حیران ہے پریشان ہے. عوان کا لفظی کیا معنی ہے. آسان ہم ترجمہ تو کہتے درمیانی ہے نہ جوان نہ بوڑھی درمیانی. لیکن عوان ان کا لفظی معنی کوئی نہیں کر سکتا ہے. بعض الفاظ ایسے آتے ہیں جس کی معنی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تقریبی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی عوان بین ذالک معنی اس کے درمیان. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ کر گزرو جو تمہیں حکم دے. چونچرا کیوں کرتے مطلب یہ ایک سوال ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ گائے ہی ہے. دوسرا سوال قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا اس کا رنگ کیا ہوگا. قال انہو یقول فرمایا کہ انہو یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء یہ گائے ہوگی زرد فاقع لونها تیز رنگ ہوگا تسر الناظرین خوش کریں گے دیکھنے والوں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تیسرا سوال تفتیش ثالث کہ یبین لنا ما ہی یہ شخصی سوال ہے. شخصی یہ جو گائے ہے نا اس کی شخص دیکھو جنس کیا ہے نوع کیا ہے صورت شخصی کیا ہے. تین سوالات ہیں نا. تو تیسرے جو معین شخصی جو ہے گائے جو ممتاز ہو جائے دوسری کوئی کسی سے یعنی کوئی شک شبہ نہ ہو ہمیں پتہ چلے کہ یہی بعین ہی جو اللہ نے حکم دیا وہی گائے ہم لے آ چکے تو یہ ہمیں بتائے. بنی اسرائیل ہے نا. اچھا یہ عذر آگے پیش کیا کہ ان البقرہ تشابہ علینا. یہ ہم سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو بقرہ ہے نا ہمارے اوپر جو گڑبڑ ہو گئی اس کا معاملہ اور ارادہ ہم رکھتے ہیں کام کرنے کی. وہی نہ انشاءاللہ لمحتم اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو تفسیر مظہری میں لما بینت لہم الآخر الابد ابد تک جو ہے یہی جس طرح میدان تہ میں مر گئے وہاں پر خاک چھانتے چھانتے یہاں بھی ان کا یہی حالت. قال انه یقولنا بقرۃ لا ذلول محنتی نہیں ہے تثیر الارض زمین کو ہل دے کر اور کھیتی کو پانی دے کر مسلمہ بعیب ہے لا شیۃ فیہا کوئی داغ نہیں. آخر میں انہوں نے کہا قال الآن جئت بالحق اب آپ حق ٹھیک بات دے کر کے آئے. ٹھیک بات پہلے لے کر آئے تھے لیکن وہ تم نے چوچرا کیا ہے. فلما شددوا شدد اللہ علیہ پہلے نکرہ تھا
ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کوئی گائے ذبح کر دو۔ جب انہوں نے کہا کیا چون چرا، جب تاکید کی تو پھر شدد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر جو ہے سختی کی، بات ختم ہو گئی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پر ٹالنے لگے اس کے بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے اس کو اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا کہ مارو اس قتیل کو ببعضہا، اس بعض گائیں سے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جس طرح سے یہ آدمی زندہ ہوگا تو اسی طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں آیات اپنی، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح، پتھر کی طرح ہے دل، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے، لما، البتہ وہ ہے، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے پھوٹ پڑتے ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، البتہ لما، البتہ يَشَّقَّقُ، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، بے شک پتھروں میں سے، لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، گر جاتے ہیں البتہ ضرور اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم امید رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ انہیں ایمان لے آئیں گے تمہارے اوپر، تمہاری بات کا بھروسہ کریں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک فریق ان میں سے ہے، اور تحقیق ایک فریق ان میں سے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، سنتے تھے اللہ کی کلام بات کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر ان کو بدل دیتے، من بعد ما عقلوه، سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے مومنین سے وہ کہتے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ الگ ہوتے ہیں بعض کی طرف، قالوا، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتاتے ہو مومنین کو، بما فتح اللہ علیکم، اس بات کو جو اللہ نے کھول دی تمہارے اوپر، نتیجہ یہ ہوگا کہ لیحاجوکم بہ، جھگڑیں گے تمہارے ساتھ، ہمارے پر جھگڑے پر غالب آئیں گے، جھگڑے میں، بہ معنی اس بات کے ذریعے سے، عند ربکم، تمہارے پروردگار کے پاس، افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں سمجھتے ہو، کیا پس، کیا پس تم نہیں سمجھتے ہو۔ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ہیں، آیا کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے ہیں، الا امانی، مگر اٹکل۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں یہ بتاتے ہیں مگر گمان سے۔ فویل، ہلاکت، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب کو، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ پسند کرے اس کی عوض میں تھوڑا سا مول۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ان کے لیے ان چیزوں سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، ویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ان کے لیے مما یکسبون، ان چیزوں سے جو انہوں نے کمایا ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور انہوں نے کہا ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنے چنے دن۔ قل، کہہ دیجیے گا، اتخذتم من اللہ عہدا، کیا تم نے
بنایا ہے، پکڑا ہے، عند اللہ عہدن، کیا تم نے کیا ہے اللہ کے یہاں کوئی عہد کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ پس ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد و پیمان کی، یا ہم تقولون اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو، بھلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جو برائی کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور احاطہ کرے اس کا گناہ، تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ پس وہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک عمل کیا، اولئک اصحاب الجنت وہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، قلم کاپی کو حرکت دے دو۔ یہ ایک واقعہ اس قتل تم نے وہی عامل کا واقعہ چل رہا ہے یا کوئی اور واقعہ ہے؟ مفسرین کے اس میں دو قول ملتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض نے یہ کہا، بعض نے کچھ لوگوں نے کہ یہ الگ واقعہ ہے، کسی اور آدمی کو انہوں نے قتل کر کے ایک دوسرے پر ٹالنے کی کوشش کی۔ زیادہ بات یہی راجح ہے کہ یہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ عامل کا واقعہ ہے۔ سوال جواب ہو گیا جی؟ چلو، عامل کا واقعہ ہے تو پہلے جو حصہ تھا عامل کا، ان اللہ یامر، قتل کا ذکر نہیں، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ سے شروع ہے، ٹھیک ہے، قتل کا ذکر نہیں ہے، تو گویا کہ یہ واقعہ اول ہے، عامل کا اول حصہ ہے، اور ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ٹھیک ہے جی، یہ اول حصہ ہے، اذ قتلتم نفسا فادارأتم، اور ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ وہ آخر ہے، تقدیم تاخیر ہے۔ سمجھ میں جی؟ یاد رکھو تمہیں کام دے گا یہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کتاب الہی میں تقدیم تاخیر کی مثالیں موجود ہیں، تقدیم اور تاخیر کی، یعنی کتاب میں ایک واقعہ مؤخر ہے، وہ خارج میں وہ پہلے، تقدیم تاخیر ہے اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارا عقیدہ ہے کہ زندہ ہے، آسمانوں پر ہے، آئیں گے، عدل قائم کریں گے، یہ عقیدہ ہے، قاعدہ نہیں اس کے انکاری ہے۔ اور عبارت سے، وہاں عبارت سے سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، ٹھیک ہے، تو بعض صورتوں میں ایسا ہمارے علماء نے لکھا ہے، انی متوفی کا، امام بخاری انی ممیت کا ورافع الیک، یہاں تقدیم تاخیر تسلیم کیا ہے امام راضی، انی رافع الیک و ممیت، رفع پہلے ہے اور موت بعد میں، اس کے ہم قائل ہیں کہ رفع سما ہوا ہے، دنیا میں آئیں گے اور بعد میں موت آئے۔ اس بار وہ کہیں گے کہ کوئی مثال پیش کرو، بھائی مثال یہ دے، اس سے علاوہ بھی مثالیں ہیں کہ تقدیم تاخیر ہے، رفع السما پہلے ہے اور موت بعد میں۔ اچھی طرح سمجھ میں گئے جی؟ تو آپ نے کیا لکھ دیا، اصول بتاؤ جی؟ اس کتاب الہی میں تقدیم تاخیر ہے، مثالیں، تو پہلا حصہ جو ہے اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا،
تو قتلتم نفسا سے کیا مراد ہے بتاؤ؟ عامل۔ اب آ جاؤ تو تقدیم تاخیر کا کوئی فائدہ نقطہ تو ہوگا نا، کیا نقطہ؟ جواب یہ کہ دیا ہے مفسرین نے کہ پہلے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ الگ ٹکڑا ذکر کر کے آگے جو ماہیہ ان کی بیجا معاندانہ جہالت پر مبنی سوالات کا ذکر ہے کہ تم خواہ اللہ کے پیغمبروں کو تنگ کرتے ہو، سوالات کرتے ہو۔ اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ ان کا حرص کتوں کی طرح ہے، حریص اپنے چاچا جو ہے باپ کے منزلے میں اس کو قتل کر دیا، تو بنی اسرائیل کی حرص کو ذکر وہاں ان کے سوالات کو ذکر سمجھ میں آ گئی؟ یا یہ کہ تم بتاؤ کہ انہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی یا نہیں کی؟ وہ بیل کی عبادت کی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے واقعہ اس کے ٹکڑا کر یہ بتا دیا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا، ذبح کرو اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے خدا کو۔ وہ بیل انہوں نے سجدہ کیا تھا نا، خدا سمجھ، خدا کو کوئی ذبح کرتا ہے جس کی تم نے تعظیم کیا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کیا کر دو جی، ذبح کر دو، ٹھیک ہے؟ اور ان اللہ یامرکم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو یہاں سے وہ ان کا حرص ذکر ہوا، الگ ذکر کر کے تنبیہ کر دے۔ قرآن کریم میں تکرار ہوتا ہے، مطلب واقعات کا ہر واقعہ میں ایک نیا رنگ اور نیا ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے قتل کیا ایک نفس، اسمہ عامل ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تداراتم ہے، درا کا معنی ہے ٹال دینا، تنظر الحدود بشبہات۔ فَادَّارَأْتُمْ تداراتم، وہ تائے حذف ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بدلے میں جو ہے حمزہ آ گیا، حمزہ پر فا آ گئی تو فَادَّارَاتُمْ، ٹھیک ہے؟ تداراتم اور مجرد مادہ درون ہے، ایک دوسرے پر، تداراتم معنی ہے کہ ایک دوسرے پر ڈال، درون کا معنی کسی دوسرے پر ٹال دینا، تداراتم معنی، ٹھیک ہے؟ پھر ایک تا حذف کر دیا، نہیں سمجھ میں؟ اس کی بدلے میں کیا لایا ہے؟ باقی میں کوئی صرفی جو ہے وہ بچوں کی کتاب میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ تم جو ہے خود سمجھ لو۔ فَادَّارَاتُمْ، تم نے ایک دوسرے پر ٹالا، فیہا اس نفس کے بارے میں، واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا ما کنتم تکتمون۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، وَقُلْ، ہو ضمیر کس کی طرف راجع؟ وہ مذکر ہے اور پہلے تو نفس ہے، قتلتم نفسا، نفس مؤنث سماعی ہے، فَاضْرِبُوهُ ہا کی بجائے فَاضْرِبُوهُ ہے، ٹھیک ہے؟ نفس تو مؤنث سماعی ہے، تو فَاضْرِبُوهُ ہا کے بجائے وہ نفس قتیل کی درجے میں، قتیل ہے نا یا میت ہے، اس لحاظ سے فَاضْرِبُوهُ ذکر۔ بِبَعْضِهَا، بعض البقرہ، بعض کون سا حصہ تھا؟ ابہم ما ابہم اللہ، اب بعض سے مارو ہے، باقی یہ ہے کہ کون سا حصہ ہے شروع کر جائے، تو اب کوئی اس کا جواب قرآن نے نہیں بتایا ہے تو ہمیں ضرورت بھی نہیں، جو چیز ضرورت ہوتی انسانوں کے لیے وہ بیان کیا ہے پیغمبر نے، اللہ کے رسول، جو ضرورت نہیں ہے اس کو نہیں بیان کیا ہے اور اس کی کھوج میں بھی نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب مفسرین نے باتیں کی ہے کہ زبان، چونکہ زبان ہی سے بات ہوتی ہے، انہوں نے زبان کو کاٹ کر کے اس بیت کو مار دیا تو کھڑا ہو گیا، 10 12 15 منٹ فرض کرو اتنے حد تک کی بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے،
کے نیچے گر کر کے وہ روح قبض ہو گیا، حقیقی طور پر زندہ ہوا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کذالک قرآن میں مشکل ترین چیز ہے، کس طرح سے لگائیں گے بتاؤ؟ کذالک، اسی طرح، کس طرح سے؟ ہاں جس طرح سے یہ آنکھوں کے سامنے زندہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے دائمی طور پر جو ہے ابدی حیات کے لیے تین مقاصد ہوتے ہیں قرآن کریم، تین مواقف ہوتے ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ تو یہ معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فعل توحید فعلی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر تو یہ رسالت ہے، اور آدمی نے خود اٹھ کر کے بتایا، تو یہ کیا ہے بتاؤ جی؟ قیامت ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ تم سمجھو، تمہارا دل نرم ہو جائے، حق قبول کرے۔ مردہ اٹھ کر کے کہے کہ مجھے جو ہے فلاں نے قتل کیا ہے، تو آدمی جو ہے شرم سے، ڈر و خوف سے آدمی پگھلنا چاہیے۔ لیکن کیا بنی اسرائیلیوں پر کوئی اثر ہوا؟ فرمایا ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، اس واقعہ میں نرم ہونے کے باوجود سخت ہو گئے۔ کتنا سخت ہو گئے؟ من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح ہو، یا پتھر سے بھی سخت۔ لوہے کی مثال نہیں دیا کیونکہ لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے، پتھر ٹوٹ سکتا ہے، پگھلتا نہیں زیادہ جلانے کا۔ تو یہ پتھر ہے، یا پتھر سے بھی کوئی سخت شے ہے کہ جس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے بطور دلیل کے کہ بعض پتھروں سے یتفجر منہ الانہار، بعض سے کم پانی نکلتا ہے، بعض جو ہے نیچے گر جاتے ہیں، یعنی اس پر اثر پتھر پر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیہاتوں میں جاؤ، ادھر وہ منظر نہیں ہے۔ کوہستان کی پہاڑوں میں جاؤ، ہمارے علاقے میں خوبصورت پہاڑ ہے، وہ بالکل چیر کر کے اندر ایسے صاف ایک پانی نکلتا ہے کہ اس کو دیکھتا ہے، سمجھ میں؟ اور بعض معمولی پھٹک ہے، وہاں سے پانی نکلا، وہ بھی زبردست میٹھا پانی، ہم لوگ منہ لگا کر کے وہاں کوئی گلاس توڑا ہے، پہاڑ ہے وہاں، اور صاف ستھرا پانی، اللہ کی سے 3-4 بڑی مکئی کی روٹی ہوتی ہے، کھاؤ اوپر وہ پانی پی لو، ختم۔ وزیرستان میں بھی ایسے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی ہمارے علاقے میں اس عمر تک جو ہے کبھی کسی آدمی کا گردہ جو ہمارے علاقے، پورے علاقے میں کوئی گردے کا مسئلہ نہیں، ادھر آ گیا معدہ جل گیا، گردہ خراب ہو گیا، یہ ہوتا ہے۔ وہ پانی جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرے نعمت ان کو دیا۔ باہر پھٹتا ہے، بعض جو ہے تھوڑا سا پانی، اور بعض دیکھو وہاں پہاڑ گرتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ اس میں بھی اللہ کا خوف ہے۔ اب قلم کاپی کو حرکت دیتا، قرآن کریم نے حقائق بیان کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انسانوں کی تشبیہ ہے، چونکہ انسانوں کی بات چل رہی ہے نا، پتھروں کی بات تو نہیں چل رہی، تشبیہ ہے، تشبیہ۔ 2 طرح کی تشبیہ دی ہے، جس بعض پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں، اس سے وہ انسان مراد ہے جس سے علم معرفت کا فیضان ہوتا ہے، فیضان، ٹھیک ہے جی، نہریں بہہ جاتی ہیں، یعنی سب سے بڑا اعلیٰ محدث، مفسر اور عارف۔ اور بعض انسان ایسے ہے جس سے جو ہے تھوڑے سے جو معرفت اور دین کا اجرا ہوتا ہے۔ چلو بعض نے اشاعت دین نہیں کی ہے تو اللہ کا خوف اس وقت طاری ہوتا ہے۔ تشبیہ سمجھ میں آ گیا جی؟ ٹھیک ہے۔
اور یہ بنی اسرائیل ایسے ہیں کہ نہ اس انبیاء کے اولاد ہونے کے باوجود نہ پہلے درجے میں، نہ دوسرے درجے میں، اور نہ تیسرے درجے میں، کسی کھاتے میں نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس لحاظ سے دل کا سخت ہونا سارے بیماریوں کے اصل جو دل کا سخت ہے، روحانی جو بیماری ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، ان کے دل سخت ہو کر کے خوف سے غافل ہے، لیکن اللہ تعالی غافل نہیں، اللہ پکڑے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا جی، اب مومنین کو بتایا کہ یہ تو سخت دل، سنگ دل لوگ ہیں، غافل ہیں. ان کی غفلت اتنی ہے کہ تم یہ امید کرتے ہو کہ تمہاری بات مانیں گے. غافل ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ یہ ماننے والے نہیں ہیں. کہ کیا تم امید رکھتے ہو، یعنی نہ رکھو کہ ایومن لکم، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو وما انت بمؤمن لنا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا بھروسہ کرنا. کیا ہے بھروسہ کریں گے تمہاری بات کا؟ آگے یہودیوں کے چند گروپ کا ذکر کیا ہے. محرفین ہے، منافقین ہے، امیین ہے. منافقین کی قباحتوں کا سلسلہ ہے نا، اب تقسیم کر دیا. محرفین اور منافقین اور امیین. سمجھ میں گئے؟ محرفین تو کتاب کو بدل ڈالتے ہیں، اور منافقین جو ہے دل میں کفر چھپاتے ہیں، اور امیین لا یعلمون الکتاب الا امانی، اٹکل سے کہتے ہیں اللہ کی وحی الہی، اللہ کی طرف اٹکل، اپنے طرف سے جو ہے ظن اور تخمین سے، ٹھیک ہے جی، بے تک کی باتیں منسوخ کرتے ہیں. گویا کہ ان کا دل سخت کیوں ہو گیا جی؟ اچھا، تو گناہ بھی دل سخت کرتا ہے، یاد رکھنا. کسی دوسری چیز کے لیے سبب ہوتا ہے. تو گناہوں میں یہ اس حد تک ہے کہ تحریف بھی کرتے ہیں، نفاق بھی، اور کلام الہی میں اٹکل سے باتیں بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ وہی جو کوہ طور پر جا کر 70 آدمی تھے. قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام اللہ سے، وہ اللہ کا کلام مراد ہے. یا تورات میں سے، یا مطلب بنی اسرائیل یہودیوں میں سے کلام اللہ سے تورات مراد ہے. تورات میں کلام اللہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ ٹھیک ہے، اور اس کو بدل دیں، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل لیتے ہیں. تحریف کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے کرنا، تقدیم تاخیر کرنا اپنے طرف سے، یا حذف کرنا، یا زیادتی کرنا. یہ سب تحریف ہے. من بعد ما عقلوا، سمجھنے کے بعد. یہ کوئی غلطی مطلب خطا سے نہیں کرتے، سمجھنے کے باوجود یہ کرتے. وہم یعلمون. منافقین کا دوسرا گروہ یہودیوں کا منافق ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریف ہو چکی ہے تورات انجیل. لفظی تعریف ہوئی ہے، لفظی. قرآن میں لفظی تعریف نہیں ہو سکتی. معنوی تعریف کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، لیکن علماء چھوڑتے نہیں. جو یہ تعریف کریں گے معنی درست کریں گے علماء کرام. لفظی تو لوگ اپنے پاس قرآن نہ کریں، جو بھی اپنی تشریح کریں، لفظی تحریف نہیں کر سکتے. تورات میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے، معنوی تعریف. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اب سنو جی. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ.
بڑے منافق اور چھوٹے منافق، ٹھیک ہے جی، بڑے منافق اور چھوٹے منافق جو ہے جب مسلمانوں سے ملتے تو وہ مسلمانوں سے کہتے کہ جو آپ کے اوپر ہمارے تورات انجیل میں یہی بات ہے، حق پیغمبر ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو جو بڑے ان کو ڈانٹتے، تم مومنین کے پاس یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ حق ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ قیامت کو تو مانتے تھے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو بھی مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن جا کر کے مسلمانوں نے اگر یہ مطالبہ کر دیا کہ یا اللہ ان کو پتہ تھا ٹھیک ہے قرآن حق ہے، نبی حق ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمیں آ کر کے اطلاع دیتے تھے کہ یہ کتاب حق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ حجت میں تمہارے پر غالب آ جائے گا۔ بیوقوف لوگوں، یعنی تم کوئی مسلمانوں کو یہ بتا کر کے ان کو ہتھیار دے رہے ہو، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ چھپانے سے جو ہے اللہ تعالیٰ تو عالم ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی یہ بات بھی اگر یہ دل میں چھپاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی پیغمبر نبی برحق ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ان کی بتائی ہوئی بات بھی پہلے بات بھی جانتا ہے اور دوسری بات بھی جانتا ہے۔ مطلب سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم، کیا تم بتاتے ہو، اتحدثونهم مومن ہیں، مومنین کو تم بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، وہ بات جو اللہ نے کھول دیا تمہارے اوپر، تورات انجیل میں پیغمبر کے اوصاف، دین برحق کے اوصاف ذکر ہے۔ یہ لام جو عاقبت کے لیے، نتیجہ یہ ہوگا، نتیجہ لام عاقبت سمجھتے ہو کہ اجل کے لیے نہیں ہوتا ہے، لام عاقبت معنی ہے کہ انجام یہ ہوگا، بالآخر یہ ہوگا۔ بات سنو آگے، ایک شعر لکھو، لِذُولِ الْمَوْتِ وَابْنُ لِلْخَرَابِ لَنَا مَلَكًا يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِذُولِ الْمَوْتِ وَابْنُ لِلْخَرَابِ۔ ایک ملک ہے وہ اعلان کرتا ہے، لَنَا مَلَكًا يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ، ہر دن وہ ملک اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ لِذُولِ الْمَوْتِ وَابْنُ لِلْخَرَابِ، جنو تم کس کے لیے؟ موت کے لیے، وَابْنُ تعمیر کرو خراب ہو جائے، تو وَابْنُ لِلْخَرَابِ، وَابْنُ یہ لام جو ہے اجل کے لیے نہیں ہے مولوی صاحب، مکان آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی جم کر کے بناتا ہے خراب ہونے کے لیے یا خراب نہ ہو رہنے کے لیے، تو تب ذکر کیا کہ وَابْنُ لِلْخَرَابِ، بناؤ کس کے لیے؟ خراب ہونے کے لیے۔ لام اگر اجل کے لیے ہو تو پہلے سے ذہن میں ہو، اجل علت پہلے ہوتی ہے، علت غائی، کہ میں جو مکان بنا رہا ہوں اس لیے کہ خراب ہو جائے، اور خراب ہونے کے لیے اپنا پیسے کو خرچ کرتا ہے نہیں، تو وَابْنُ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم تو بنا رہے ہو رہنے کے لیے، لیکن انجام کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تم تو ابھی چھپا رہے ہو کچھ ہیلا بہانے کے لیے، لیکن انجام کیا ہوگا جی؟ لِيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، تو لام کس کے لیے ہے؟ عاقبت اور انجام کے لیے۔ افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ اب جواب ہے قرآن کریم، اولا یعلمون، کیا یہ منافق جو ہے نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو یہ ڈانٹتے ہیں نا اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو چھپا کر کو کہتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو دل اور باتیں ان سب کو اللہ جانتا ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تیسرا گروہ یہودیوں میں سے منہم امیون ہے، امی کا کیا معنی ہے بتاؤ، کس کی طرف منسوب ہے؟ امی، کس کو کہتے ہیں؟ امی جان، سمجھ میں گئے؟ امی کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی، یہ ان پڑھ نہیں کرو خدا کے بندے، پیغمبر علیہ السلام کو نبی الامی کہا گیا، حت الامکان جو معنی وہ کرو جس میں پیغمبر کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ کس کو کہتے ہیں؟
امی جان، امی، امی مانا امی والے، اس میں کوئی تو قباحت نہیں. اور امی اور ماں کی پیٹ سے آدمی پیدا ہوتا ہے تو لا یعلمون شیئا ہوتا ہے. امی کا معنی لفظی ان پڑھ نہیں ہے. امیون نحوی ان کا کیا معنی ہے بتاؤ؟ نحوی کا کیا معنی ہے؟ منصوب الی النحو. صرفی ان کا کیا معنی ہے؟ تو امی ان کا کیا معنی ہے؟ اب تمہیں سمجھ میں آ گئی. ام والے منصوب الی الام ہے. پھر قرآن کریم کی ایک آیات ہے ما فی بطون امہاتکم لا یعلمون. کس طرح پڑھو آیات؟ پہلے سے پڑھو. اللہ خلقکم نہیں دوسری فی بطون امہاتکم یہ تو ہو گیا پہلے، تھوڑے سے پہلے پورا جملہ آ جائے. تم نقل کرو تمہیں امی آ جائے گا. امی پڑھ. ہم لوگ امی ان پڑھ مانا کرتے، ان پڑھ. جی اس آیات نکال دو جہاں کہیں ہے حافظ ہے پکا. چلو پڑھو. چلو اس سے کیا تعلق ہو گیا؟ میں کیا سمجھا رہا ہوں، آپ نے کیا پڑھ لیا؟ ایک عرب تھا نا، عرب لوگ یہ بہت سمجھتے ہیں. تو خوشی کا کوئی موقع تھا تو اس کو قاری کو کہا پڑھو. اس نے کہا فلا صدق ولا صلی، لیکن کا ضرورت ہی مضمون کے مطابق آیات پڑھتے ہیں. تو عرب نے کہا یہ کیا شروع کیا تم نے؟ جی پڑھو نا، وہ خاص جگہ تو پڑھو. فی بطون امہاتکم، اتنا مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تمہارے ماؤں کی پیٹوں میں لا یعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو یہ امی کا مطلب کچھ نہیں جانتے، یہ لازمی معنی ہے کہ تم ماں کی پیٹ کی طرف منسوب گویا کہ کچھ نہیں جانتے. تم آیات پڑھو تو وہ مطلب پھر آ جائے گا. کدھر ہے جلدی نکالو کون سی صورت کی. جی آیت ہے بھی یا نہیں ہے یا نہیں بتاؤ. ہاں یہ اخرجکم من بطون. آگے چلو جزاکم. کون سی صورت ہے؟ سورہ نحل ہے. لکھو یہ ٹھیک ہے. یہ امی کا معنی کیا ہے جی؟ لفظی معنی کیا ہے؟ تو آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ آگے کیا جواب دے گا؟ ان پڑھ. اب امی کا معنی ان پڑھ ہے. ام کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو کہتے ہیں. امی ان کا معنی کیا ہے جی؟ منسوب الی الام. اس کے جو ان پڑھ والا معنی کیا گیا ہے اس آیت سے نکالا گیا. کچھ تمہیں دماغ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے جی؟ گویا کہ اصلی لفظی معنی نہیں ہے. مشکل کام ترجمہ ہوتا ہے وہ صاحب، آسان کام نہیں ہے کہ جی امی کا معنی ان پڑھ. کوئی پوچھا ان پڑھ کس لغت میں ہے تو کیا بتائیں گے؟ کوئی لغت کی کتاب اٹھاؤ کہ امی کا معنی ان پڑھ کیا، ام کا معنی ان پڑھ کیا. آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں.
ٹھیک ہے. اور بات ہے کہ پیغمبر کو ان پڑھ کہنا، امی کا لقب قرآن میں آیا ہے اور امید بھی آ گیا. یہ کمال ہے یہ اپنی جگہ، لیکن لفظی معنی یہ نہیں ہے، حاصل معنی ہے، لازمی معنی ہے. ٹھیک ہے، لفظی معنی یہ ایک تفسیر ہے، لکھو چلو، اور ایک لفظی معنی ہے. تفسیر آسان ہے یا لفظی معنی آسان ہے؟ طلباء سے سوال ہے، تفسیر آسان ہے یا لفظی معنی آسان ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تفسیر آسان ہے، آسان ہے، حاصل ترجمے کریں تفسیر، لیکن لفظی معنی کیا ہے جی؟ مشکل ہے. تو ترجمے جو ہم قائم کرتے ہیں، پہلے تو تفسیر رکھے ہوئے ہیں، جلالین رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دور کا مقصد جو ہے ضرورت تفسیر یہ ہے کہ خالص مورا قرآن ہم جو ہے لفظی، ہمیں کچھ تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد سے ہمیں کچھ لفظی معنی آ جائے، چیزوں کا معنی آ جائے. خیر دیکھو جی کدھر پہنچ گیا تھا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان کا معنی کچھ ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب کی کتاب نہیں جانتے ہیں، الا امانی، مگر اٹکل پہ اٹکل سے باتیں کریں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں وہ بات کرتے ہیں مگر گمان سے، بے سند باتیں کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یا اللہ کی طرف سے ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ لے لے اسے تھوڑا سا مول، تحریف کر کے پیسے لیتے. فنڈنگ ہوتی تھی ان کو، بڑے جو لوگ جو ہے دین میں بدل کر کے ان کو پیسے ملتے. یہ کام فی نفسی ہی جو ہے حرام ہوتا، جائز کام. ویل کا معنی ہوتا ہے وادن فی الجہنم، یا کلمت ویل جو ہے کلمت کیا کہتے ہیں، بدوائی کا کلمہ، اللہ ہلاک کرنا. ویل لہم، ہلاکت ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے فعل کیا ان کے لیے ہلاکت. ویل لہم مما یکسبون، جو انہوں نے کمایا ہے اس کے لیے بھی ہلاک. اچھا جی، کتنے جماعت ابھی تک آ گئی بتاؤ جی؟ تین نہیں، چار آ گئے. پہلے کون تھے؟ محرفین. دوسرے کون؟ اذا لقوا الذین المنافقین. اور تیسرا کون ہے؟ ان پڑھ ہے. اب چوتھی جماعت ہے، ہاں چوتھی جماعت یہ تھی کہ آگے لکھ کر کے، ٹھیک ہے، ان پڑھ تو اٹکل سے کہتے تھے نا، اور چوتھی جماعت ہے کہ لکھنے پڑھنے جانتی تھی، لیکن لکھنے پڑھنے میں اپنی طرف سے لکھ کر کے اللہ کی طرف منسوخ کر. ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کا چوتھا گروپ. پانچویں جماعت آ گئی، ان کا بد عقیدہ، ٹھیک ہے جی، پیر لوگ کہہ دو، یہ بڑے جو ہے صاحب پیر وغیرہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قیامت کے دن آگ نہیں چھوئے گی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، جتنے ہم نے بچھڑے کی عبادت کی ہے اتنے ہی ہمیں جو 40 دن تک جو ہے عبادت ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلا کاٹ رہے تھے، بس اتنا ہی جہنم ہمیں چھوئے گی. قرآن نے اسے سوال اٹھایا کہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ 40 دن؟ عقلی بات تو ہے نہیں، عقلی بات تو یہ ہے نہیں. یہ مطلب آپ تب کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہو اور اللہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہو، تو بتاؤ ان میں سے جو ہے کیا تمہارا معاہدہ ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ کہ 40 دن تمہیں آگ میں جلائے گا اور اس سے زیادہ نہیں؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہو ان سے کہ کیا تم نے پکڑا ہے، بنایا اللہ کے پاس عہد.
کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ ہرگز اللہ مخالفت نہیں کرے گا اپنے عہد و پیمان کی. عہد کچھ بھی نہیں ہے. اب تقولون یا ہے کہ تم کہتے ہو علی اللہ ما لا تعلمون اللہ پر جو تم نہیں جانتے. اب ضابطہ خداوندی جو ہے ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کسی کی رعایت ہو. یہاں ابن فلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جو جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. جو گناہ کرے گا بلا کیوں نہیں، لن تمسنا النار آیا اوپر، لن تمسنا الست بربکم، تو جواب میں کیا ہے بلا. بلا مانے الطرف. ٹھیک ہے، نفی کی اس بات کے لیے. اور یہاں لن تمسنا النار تھا، پھر اس کی جواب میں آگے کی بلا کیوں نہیں. سمجھ میں گئے جی. تمسنا النار ہوا ہے من وہ شخص کسب سیئۃ جس نے گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور جس نے احاطہ کیا اس کا گناہ نے، اولئک اصحاب النار وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون. قلم کو حرکت دے دو. عقیدہ لکھنے کے لیے الگ قلم رکھتے تو اچھا تھا، سرخ یا زرد یا جو بھی. آپ کو آخر تک تقریباً 200-250 عقائد آئیں گے بہترین ایک مضمون کو. ٹھیک ہے. معتزلہ نے یہ کہا کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. یہ اور یہ اللہ پر واجب ہے. اس نے کبیرہ کیوں کیا جی؟ اور دوسرا ہمیشہ اس لیے کہ یہ مومن نے ہے، جنت تو مومن کے لیے ہے، یہ مومن نہیں ہے، عمل اس نے بد کیا ہے. جی تمہارے پاس استدلال کیا ہے جی؟ کوئی دلیل ہے؟ جو آپ دیتے ہیں دیکھو من کا سبب سیئاتن جو گناہ کرے گا. ٹھیک ہے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ سے وہ کبیرہ لیتے ہیں کہ اس گناہ نے اس کا احاطہ کیا ہے، مطلب گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے. تو اولئک اصحاب النار وہ جہنم والا ہے. اصحاب ساتھی ہے، ساتھی آگ کا ساتھی ہے، آگ کا ساتھی ہے. اور ہم فیہا خالدون اسی آگ میں ہمیشہ ساتھ رہے گا. خالدون خلود ہے، خلود. اہل سنت والجماعت کی طرف سے جواب ہے یہ کافر ہے. کافر من کا سبب سیئہ سے ہر گناہ مراد نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی جی؟ گناہ کا احاطہ مراد ہے کہ کوئی ایمان کے لیے سوراخ نہیں بچا ہو. احاطہ کا مطلب ہر طرف سے گھیر لیا ہے نا. احاطت بھی خطیئت گناہ نے گھیر لیا، گویا کہ اسلام نہیں رہا ہے، کافر ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ تو اب تو ہمیشہ جہنم میں ہوگا. کیوں؟ قرینہ کیا ہے جی؟ او بھائی سیاق سباق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے، تشریح کے لیے کتنے چیزیں ضروری تھی. ایک کیا تھا جی؟ وہ تشریح کرو جو سلف صالحین نے. دوسرے کیا تھا جی؟ سیاق سباق. سیاق سباق کو دیجیے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا ہے کہ لغت عرب کے موافق، اور چوتھے ہے کہ کسی قواعد شرعیہ عقائد کے خلاف تشریح نہ ہو. توحید کا انکار لازم آ جائے، رسالت کا انکار لازم آ جائے، ختم نبوت کا انکار لازم آ جائے، قیامت میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، ایسا نہ ہو. ایسے تشریح نہ کرو. ٹھیک ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ ہے. تو یہ تمہاری یہ تشریح اس اصول کے خلاف آ رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے؟ سیاق سباق کے بھی کیونکہ اگلا جو حصہ ہے والذین آمنوا، تو آمنوا بمقابلہ کس کے ہوگی؟ اب سمجھ میں آ گیا جی؟ تشریح وہ معتبر ہوگی کہ جو سیاق سباق میں بھی ہو اور لغت کے بھی موافق ہو
مقاصد قرآن کی بھی ماتحت ہو. یہ 5 صورتیں اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے یہ تفسیر نہیں ہوگی، تحریف ہوگی، تحریف. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. عمل صالح کس کو کہتے ہیں بتاؤ جی؟ پڑھا چکا ہوں. ایک کیا ہے؟ صحیح علم. دوسرا، تیسرے صبر، چوتھا اخلاص ہے. اور ان کا حاصل سب کا کیا ہے؟ شریعت مطہرہ. علم پر، شریعت پر ہی مبنی ہوگی نا. شریعت مطہرہ تب ہوگی، صبر ہوئی، ساری چیزیں. تو اس کو شارٹ کر کے جو ہے مطلب عمل صالح کس کو کہیں گے جی؟ یہ یاد رکھو، کسی جگہ عمل صالح کی آپ کو مکمل تعریف نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ اگر ملتی ہے تو آپ اس کتاب سے نکال کر دیجیے. سمجھ میں نہیں؟ اچھا جی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. اور ہم نے لیا عہد پیمان بنی اسرائیل کا تورات میں. ہم نے کہا لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا، احسنوا بالوالدین احسانا، اچھا کرو والدین کے ساتھ اچھا کرنا. وذی القربى مانا احسنوا ذی القربى، تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو جو ہے اچھائی کا درس دو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ، اور زکات دو. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں. وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جو ہم نے لیا تمہارا عہد و پیمان. لا تسفكون دماءکم، خون نہیں بہاؤ اپنا. ولا تخرجون انفسکم، نہیں نکالو اپنے آپ کو. من دیارکم، اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، تم نے پھر اقرار کیا. وانتم تشہدون، تم گواہ بھی ہو کہ ہم نے اقرار کیا ہے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو. تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہو. ثم انتم ہؤلاء کا معنی کیا کیا؟ تم وہی تو ہو. آسان ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. اور ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو. تقتلون انفسکم، قتل کرتے اپنے نفسوں کو. وتخرجون فریقا، نکالتے ہو ایک جماعت. منکم، اپنوں میں سے. من دیارہم، ان کی گھروں سے. تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ان کے اوپر. بالاسم، گناہ کے ساتھ. والعدوان، زیادتی کے ساتھ. اچھا. وہی آتوکم سارا، اگر تمہارے پاس آ جائے قیدی ہو کر کی. تو فادوہم، تم کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. درحال محرم علیکم اخراجہم، حرام ہے تمہارے، وہ حرام ہے تمہارے اوپر. اخراجہم، ان کا نکالنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لے آتے ہو بعض کتاب پر اور تم انکار کرتے ہو بعض کتاب پر. وما جزاء من يفعل ذلك منكم، نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو فعل کرتا ہے اس طرح سے. منکم، تم میں سے. الا خزي، مگر رسوائی. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی میں جزیہ لیا جائے گا. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن. یردون الی اشد العذاب، لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پسند کیا دنیاوی زندگانی کو. بالآخرۃ، آخرت کے عوض میں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی.
پہلے رکوع میں سابقہ بنی اسرائیل کا ذکر تھا، ربط ملے گا، ہلکا پھلکا آپ کو ترجمہ ہوگا، تشریح ہوگی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ پرانے بنی اسرائیل کی قواعدوں کا ذکر تھا سابقہ۔ نبی اکرم کے دور میں مدینہ منورہ میں جو بنی اسرائیل یہودی تھے، کیونکہ اب ان کا تذکر شروع ہو گیا، اور کچھ حصہ پہلے جو ہے تورات کی جھلک یہاں آ گئی، سمجھ میں گئی۔ قرآن کریم خلاصہ تورات کا ذکر کرتا ہے، تو گویا کہ ایک عہد و پیمان یہاں اور آ گیا بنی اسرائیل، وہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یعنی تورات، یہ پورا چارٹ دیا ہے تفصیل احکام۔ نمبر 1 کہ لا تعبدون الا اللہ، یہ مضارع ہے اور معنی امر، سمجھ میں گئی، معنی نہیں کہ ٹھیک ہے جی تم کسی کی عبادت بھی نہ کرو مگر یہ کہ صرف خدا تعالیٰ، یہ حقوق اللہ ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ فن الہیات فلسفہ والے کہتے ہیں عقیدت درست اور فن الہیات کا ایک باب ذکر ہو گیا، اور وہ بالوالدین احسانا، احسنوا بالوالدین احسانا ہے، کہ بالوالد آگے احسانا مصدر ہے، اس کا فعل معذوف ہے، احسانا منصوب ہے، ہر منصوب کے لیے ناصب ہونا چاہیے، وہ ناصب کون ہے؟ محذوف من جنس المذکور ہونا چاہیے، وہ کیا ہے جی؟ احسنوا، ضابطہ سمجھ میں آگے۔ اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ذکر کیا ہے، والدین کی جو تربیت ہوتی ہے اللہ کی تربیت کے مشابہ، کیا عنوان لگائیں گے بتاؤ؟ والدین کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو بظاہر انسانی وجود ایک مشابہ، بظاہر انسانی وجود کا سبب جو ہے والدین ہو گئے جی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کھلاتا پلاتا ہے، کوئی غرض وابستہ ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو والدین بھی اپنے بچے کو، حالانکہ ایسا بچے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات میں کام کاج کا نہیں ہوتا ہے، مفلوج بھی ہوتا ہے، پاگل بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ماں باپ جو ہے ایسے کھلاتے پلاتے، ایسے اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ اپنے راحت کو جو ہے قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی کام ہے، آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا، کل ٹھیک ہے جی۔ معنی یہ ہوا کہ والدین پرخلوص ہوتے ہیں، ان کی جو تربیت ہے مشابہت اللہ، جس اللہ کے طرف کوئی غرض نہیں کہ والدین بھی بظاہر کوئی ٹھیک ہے جی لالچ نہیں۔ والدین جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو کمال لے کر عروج تک پہنچا دیتا ہے، والدین بھی جو ہے کوئی حفظ میں بچوں کو داخلہ کر رہا ہے، کوئی سکول میں کر رہا ہے، دل یہی ہے کہ کہاں تک پہنچ جائے کہ میرا بچہ عروج تک۔ کتنے وجوہ ہو گئے جی؟ ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حسد ہوتا ہے، یہ کہ چاہتا ہے کہ جی یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، لیکن والدین کیا کہتے ہیں جی میرا بچہ جو ہے آگے نہیں سمجھ۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کہا، اس کے ساتھ جو ہے مسلمان نہیں کہا، اس لیے کہتے ہیں کہ والدین اگر کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا کام کرنا چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے اسوہ ہے ہمارے لیے، آزر کے ساتھ جو ان کے والد صاحب تھے تو ان کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ،
کوئی یہ نہیں کہ والد چونکہ بد عقیدہ ہے، گمراہ ہے، آپ والد کی پٹائی شروع کر دیں، اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مالی ہر قسم کی راحت میں پہنچانے کا حکم ہے، اگرچہ والد کافر کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہاں دینی اطاعت اس کی دے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تیسرا حق اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں، کیونکہ والدین گھر میں ہے نا. تدبیر منزل، ذی القربہ رشتہ دار. تیسرا یتیم بے آسرا، اس کا باپ نہیں ہے، مسکین فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو جو ہے پیسہ ویسا. لیکن سارے انسانوں کو پیسہ دے سکتا ہے آدمی؟ وہ بھائی بات تو کر سکتا ہے نا. سارے انسانوں سے اچھی بات کرو. قولوا للناس حسنا، یہ سیاست مدنی ہے. گالیاں نہیں دو. ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ ایسے خطاب کرو جیسے کہ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے. اچھا اپنے لیے عبادت، یہ تو لوگوں کے ساتھ. اقیموا الصلاۃ، اس کو تہذیب الاخلاق ہے. وآتوا الزکاۃ، یہ بھی تہذیب اخلاق میں. یہ 8 حکومات، یہ عہد و پیمان کا دور. ثم تولیتم، پھر تم نے توڑ دیا. الا قلیلا منکم، دیکھو حق ہر وقت باقی رہتا ہے. کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے باقی رہتے ہیں حق. وانتم معرضون، ان کے عادت ذکر کیا کہ تمہارے عادت جملہ اسمیہ ہے، تم ہمیشہ اعراض کرنے والے. اگلا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو قلم اٹھا کر کے حل کرنا. مدینہ منورہ میں 4 بڑے فرقے تھے. کتنے تھے بتاؤ؟ اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر. اس کو یاد کرنے کے لیے قوس کا لفظ یاد کرنا. کیا میں نے کہا؟ قوس، قاف سے بنو قریظہ اور سین سے اوس. بنو قریظہ اور اوس کی آپس میں دوستی تھی. اب دیکھیں کیا بتاؤ. 4 فرقے دوبارہ سنا، یہ مشکل ہے، جگہ لگانا آسان کام نہیں. تو اس کے لیے آپ یاد کرنے کے لیے کیا ذکر کریں؟ مدینے میں کتنے تھے؟ 4 فرقے. ایک اور بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن یہ چھوٹے بچے، بڑے بڑے اوس، خزرج، بنو قریظہ، ان کے آپس میں جنگیں ہوتی. اوس اور خزرج. بنو قریظہ، بنو نذیر یہودی، یہ بھی آپس میں ٹکراتے. لیکن اب آپس میں جو ہے اپنے ذہن کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی. تو دوستیوں کو سمجھنے کے لیے کیا یاد کر لو جی؟ قوس کا لفظ. قوس، قاف سے مراد بنو قریظہ اور سین سے مراد اوس. بنو قریظہ اور اوسیوں کی آپس میں کیا تھی جی؟ دوستی، مخالفت. مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اوس جو ہے خزرج کے ساتھ لڑیں گے تو کون ساتھ دے گا بتاؤ؟ قریظہ. بنو قریظہ ان کے ساتھ دے گا کیونکہ دوست ہے اور ساتھ دے گا. اور ادھر جو ہے خزرجیوں کے ساتھ کون ساتھ دے گا؟ بنو نذیر. اچھی طرح سمجھ میں آئی. تورات کے یہاں پر 3 حکم تھے. کتنے حکم تھے یہاں پر تورات میں؟ عہد و پیمان کے 3 حکم یہاں خاص حکم. نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. نمبر 2، گھروں سے نکال کر جلا وطن نہیں کرنا. نمبر 3، یہودیوں میں سے کوئی خواہ بنو قریظہ ہو، بنو نذیر ہو، بنو قینقاع، کوئی بھی ہو، کوئی قید ہو جائے تو اس کو پیسہ دے کر کے چھڑانا، مل کر کے چندہ کر کے اس کو کیا کرنا ہے جی؟ چھڑانا. سمجھ میں گئے جی؟ اب لڑائی میں ایک فرق ہے، ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اس کشمکش میں وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ بنو قریظہ اب کس کے ساتھ ملیں گے؟ بنو نذیر کس کے ساتھ ملے گا؟ اور ادھر لڑیں گے تو ساتھی بھی مر جائے گا، نہیں مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گا. اور حالانکہ تورات میں کیا تھا؟ قتل. اور چونکہ یہ ان کے ساتھ مل جاتے اور دشمن غالب ان کو گھروں سے بھی نکال لیتے. جاؤ ادھر جا کر قبضہ کر لیتے. دشمنی میں ایسا ہوتا ہے تو گھروں سے بھی نکال لیتا. تیسرا حکم یہ تھا کہ کوئی قبضہ کر دے. کون قبضہ کر دے؟ بنو قریظہ،
بنو قریظہ اور اوسی دوست ہے نا، مثال کے طور پر اوسیوں نے جو ہے کس کو قبضہ کر دیا؟ جی بنو نذیر کو قبضہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہودی دونوں یعنی کہ میرا حلیف ہے، سب مل کر کے چل رہا، اگرچہ جس کے ساتھ سب مل کر کے وہاں سے چھڑا دیا۔ چلو ان سے پوچھا جائے کہ تم جنگ بھی تو کرتے ہو، یہ چھڑاتے کیوں ہو؟ جی مولوی صاحب یہ تو تورات کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے جی؟ تورات کا حکم۔ قرآن نے ان کو عار دلایا ہے کہ تورات کا حکم تو قتل نہ کرنا بھی ہے، اخراج نہ کرنا بھی، وہ تو تم کرتے ہو، صرف چندہ دے کر کے یہ آسان کام ہے تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بڑا احسان کر رہے ہو کہ یہ تورات کا حکم ہے۔ تو تورات کی جو دو حکم اور بھی ہے کہ قتل نہیں کرو، گھروں سے نہ نکالو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب معنی یہ ہوا کہ تم تورات میں بعض کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، ایسا کام نہیں کرو۔ اس سے ایک کلیہ اور ضابطہ نکل گیا کہ دین میں بعض احکام ماننا بعض نہیں ماننا، وہ کیا ہے بتاؤ؟ کفر ہے، اور ثابت جو ہے اسی انہی آیات سے ثابت ہے۔ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نہیں آیا جی؟ مدینہ منورہ میں کتنے فرقے تھے جی؟ اچھا ان میں سے کس کس کی دوستی تھی جی؟ تورات کے کتنے حکم تھے؟ 3 حکم۔ ایک حکم کیا تھا؟ ان خاص لوگوں کے بارے میں یہاں قتل نہیں کرو۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ اپنے گھروں سے۔ تیسرا حکم کیا تھا؟ تو چونکہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو بنو قریظہ اوسیوں کے ساتھ ہے، بنو نذیر جو ہے خزرجیوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لڑائی میں عمر بھی جاتے تھے اور گھروں سے جلاوطن بھی ہوتے تھے۔ ہاں کبھی قید ہو جائے، مثال کے طور پر جو ہے اوسی قید کر لے ان کو، ٹھیک ہے جی، تو وہ پیسے جمع ہو کر کے دونوں فرقے اگرچہ مخالف جمع ہو کر پیسے چندہ دے کر کے ان سے کہا جائے عجیب بات ہے تم تو اس فرقے کے، تم نے چندہ دے کر کے کیوں چھڑایا؟ تو جواب کیا دیتے ہیں جی؟ تورات کا حکم۔ تورات کا حکم تو آگے 2 بھی ہے، وہ تو تم کر گزر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ بعض حکم کرتے ہو بعض کو نہیں کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، اس سے ایک ضابطہ نکل آیا کہ شریعت کے بعض حکم کو ماننا اور بعض کو، ہم مسلمان ہیں جی لیکن وہ پردے کو نہیں مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں جی سود کی حرمت کو نہیں مانتے، تو بعض حکم کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کیا ہے جی؟ کفر ہے، جس کا ذکر یہاں کیا۔ ایجاب کلی ہے، سارے احکام تصدیق بما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بما علم مجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں جی؟ اور کفر کہتے ہیں کہ ان سارے باتوں میں سے ایک بات کا انکار ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے لیا تورات میں تمہارا عہد و پیمان، پہلا حکم لا تسفكون دماءکم، تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہیں نکالو گے تم اپنے نفسوں کو کوئی نکالتا ہے، یعنی دوسرے بھائی کو نکالنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے نفس نکالنا۔ پھر تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر تم ابھی بھی گواہی بھی دیتے ہو کہ جی ہم نے اقرار کیا ہے اور ہم گواہ ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے تورات۔ پھر تم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنے بھائیوں کو، وتخرجون فریقا منکم، ایک فریق کو تم نکالتے ہو ان کے گھروں سے، تظاہر علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو بالاسم کے ساتھ عدوان کے ساتھ۔ فرق ہے یا ایک ہے؟ بالاسم مانے ہے کہ حقوق اللہ کو ضائع کر کے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے حکم دیا ایسا نہ کر، اور والعدوان یہ ہے کہ حقوق عباد کو ضائع کر کے، تو اسم مانا حقوق اللہ ضائع کر کے، اور عدوان مطلب یہ ہے کہ حقوق عباد ضائع کر کے۔ اور وہی آتوکم اسار، اگر تمہارے پاس آ جائے قیدی ہو کر کے، پھر تفادوہ، تم فدیہ دے کر کے چھڑاتے ہو۔ اور وہ ہوا درحال ہے کہ ہوا محرم علیکم اخراجہم، شان ہے کہ حرام ہے تمہارے اوپر علیکم اخراجہم، ان کا نکال دینا۔ نتیجہ یہ ہوا تم بعض کتاب پر ایمان لیا بعض کو چھوڑ دیتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔
اب تم بتاؤ کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو ایسا فعل کرتا ہے کہ بعض حکم کو مانتا ہے کتاب کا، بعض شریعت کو مانتا ہے، بعض نہیں مانتا۔ ہاں مگر یہی ہو سکتا ہے لا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ہوگی۔ رسوائی کیا ہے؟ باج گزار ہے، ٹیکس دے دو۔ بنو نذیر کو کیا کیا، بنو قریظہ کو کیا کیا بتاؤ؟ قتل کر دیا 4000 آدمی کو، ان کے مضبوط قلعہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو مار دیا۔ اور بنو نذیر کو کیا کرتے؟ چلا وطن کیا، اور ساتھ ساتھ جو ان پر ٹیکس قائم کیا ہے نہیں کیا، باج گزاری، یہ خزي ہے فی الحیات الدنیا، ٹھیک ہے۔ لیکن محفوظ ہو گئے یا دوسرے جہان میں بھی عذاب ہوگا؟ فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ، ایسے ان کے ساتھ کیوں ہو گیا ہے کہ دنیا میں رسوائی کیوں ہو گئی؟ فرمایا کہ اس لیے کہ آخرت کے بدلے میں جو ہے انہوں نے دنیا کو اختیار کیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ۔ اب ایک بات وہ کہتے تھے کہ چلو اور کچھ نہیں ہے تو ہم اللہ کے محبوب ترین انبیاء کے اولاد ہیں، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رعایت ہوگی۔ جو آپ کیا رعایت ہو رہے؟ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ عذاب کی تخفیف ہوگی نہ کوئی مدد ہوگی۔ ٹھیک ہے، سلسلہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کے برے عقائد کا۔ اب بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ تھا اس کا تذکرہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ موجودہ بنی اسرائیل اور سابقہ بنی اسرائیل جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اچھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ و اور لام البتہ ضرور قد تحقیق اور البتہ تحقیق، ٹھیک ہے جی، اور البتہ ضرور تحقیق، الگ الگ لفظ۔ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب تورات، وقفینا پیدر پہ بھیجے من بعد، اس کے بعد بالرسول رسولوں کو، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دیا عیسیٰ بیٹا مریم کو واضح دلائل معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ مَنَا قَوَّيْنَاهُ، اس کو ہم نے مضبوط کیا بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ، جبرائیل۔ اچھا، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، آیا پس جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول، بما ایسے حکم لے کر، لا تہویٰ انفسکم، نہیں چاہتے تمہارے نفس، استکبرتم، تم سرکشی کرتے ہو، فریقاً ففریقاً کذبتم، ایک فریق کو تم جھٹلاتے ہو، وفریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو۔ وقالوا، انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہے، ہمارا دل علم کا کے لیے تھیلا ہے، غلاف ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہما، بلکہ اللہ نے لعنت کیا ان کی کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ایمان لے آتے ہیں، ان کا ایمان کم ہے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب آیا ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقون، تصدیق کرنے والا، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے تھے، يَسْتَفْتِحُونَ، فتح طلب کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر۔ اچھا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب آئے ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، وہ جو پہچانتے تھے، کفروا بھی، انہوں نے انکار کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ،
خدا کی لعنت ہو کافروں پر، بئس ما مانا بئس شیئا بری ہے چیز، اشتروا بھی مانا باعوا بھی بیچا اس چیز کی بدلے میں انہوں نے انفسهم اپنے نفسوں کو، وہ یہ کہ ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ اس کتاب پر جو اللہ نے اتارا ہے، بغیا ضد کرتے ہوئے کہ ان ينزل اللہ کیوں نازل کیا اللہ نے من فضل اپنے فضل سے علی من یشاء کیوں نازل کرتے اپنے فضل سے علی من یشاء جس پر چاہتے من عباد اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب علی غضب وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب لے کر کے، وللکافرین عذاب مہین کفار کے لیے عذاب اہانت والا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آتے اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ان پر نازل کیا گیا اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ الحق وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم کتب کی جو ان کے پاس ہے، قل آپ کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو من قبل سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ ضرور تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات واضح نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنایا بچڑے کو الہ من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تمہارا عہد و پیمان، اور رفعنا فوقکم الطور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور، بلند کر کے ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت طاقت کے ساتھ، واسمعوا سنو بات، قالوا تم نے کہا سمعنا وعصینا، سمعنا کہا اور عصینا بھی کہا تم نے، قالوا سمعنا تم نے کہا سمعنا وعصینا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور پلائی گئی ان کی دلوں میں حب العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کی کفر کی وجہ سے، قُلْ بِئْسَ مَا آپ کہہ دیجئے بِئْسَ مَا بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ جو تمہیں حکم دیتے اس چیز کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومن تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا اس چیز کے ساتھ وہ بری ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو، قل تم کہو کہ ان کانت لکم الدار الآخرتی اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر خالص کر کے، عند اللہ اللہ کے ہاں خالص کر کے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ہرگز وہ تمنا نہیں کر سکتے موت کا کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو کیوں موت کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ حریص ہے زندگی پر، وَلَتَجِدَنَّهُمْ البتہ ضرور آپ ان کو پائیں گے، احرص الناس سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جو نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ حریص، یود احدہم ان میں سے ایک چاہتا ہے، لو یعمر کہ ان کو عمر دی جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما هو بمزحزحہ اور نہیں وہ عمر دینا، مزحزح معنی بمبعدہ دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، یعمر کہ ان کو عمر دیا جائے، واللہ بصیرنا اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، بما یعملون ان کے عمل کو۔ تھک گئے ہو؟ ہاں اچھا نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ تو کوئی دور کی بات نہیں ہے، انبیاء سابقین کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد وقفینا قفا پیچھے گودی کو کہتے ہیں، وقفینا من بعد بالرسول ان کے پیچھے کر دیا ہم نے رسولوں کو، اس کا معنی ہے پے در پے رسول ہے، ایک زمانے میں کئی رسول بھی آئے، 43 رسول ایک دن میں انہوں نے شہید کیا، کتنے 43، تو پتہ چلا کہ 43 رسول بھی، رسول کوئی سیاسی لیڈر تھوڑی ہوتے ہیں کہ ایک زمانے میں نہ ہو جائے، ایک کہے کہ میں اور دوسرے کہے کہ میں، سب کا دعویٰ
ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا نظام دامہ ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کوئی یوں کہے اور کوئی یوں کہے، سارا اتفاق ہی ہوتا ہے، ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہے۔ اس لیے ایک زمانے میں نبی متعدد ہو سکتے ہیں، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہی زمانے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے۔ اچھا، ادھر تھا سبب وقفینا من بعد برسول وآتینا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، قلم کاپی کو حرکت دے دو عقیدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسائی کہتے ہیں یہ ابن اللہ ہے، اس کا باپ نے آگے سورہ آل عمران میں تفسیر ہو، اور یہودی کہتے ہیں کہ ولد زنا ہے، ساحر ہے، اور اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر کے کس کی تردید ہو گئی؟ عیسائیوں کی، اور ایدناہ بروح القدس سے کس کی تعظیم ذکر کر کے کس کی تردید ہو گئی؟ یہودیوں کی، دو ایک گمراہ فرقے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مریم، چونکہ عیسیٰ بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اولو العزم من الرسل میں سے ابتدا ہے، تورات سب سے بڑی کتاب ہے۔ 4000 انبیاء جو ہے کس کتاب کی تشریح کے لیے آئے ہیں؟ وہ نافذ کرنے کے لیے تورات کو، اس لیے قرآن کے قریب قریب کوئی کتاب جا رہی ہے تو وہ کون ہے جی؟ تورات ہے۔ زبور میں جو ہے زواجرات ہے، ڈانٹ پیٹ ڈپٹ کی باتیں ہیں، اور انجیل میں مواعظ ہے دل نرم کرنے کے، اور تورات میں احکام ہے، اور ابھی کہا گیا کہ انجیل جو تتمہ تورات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، مبتدا اور منتہا ذکر کیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اس کو ہم نے مضبوط کیا ہے، بروح القدس، جبرائیل امین، ہر پیغمبر کے ساتھ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ جو ہے وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس۔ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا ہے، ایلی ایلی ایلی، افسوس افسوس، فلاں فلاں کہہ کر کے اپنی مدد اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، پھانسی پر لٹکایا گیا، پھر ان کو قبر میں دفن کر دیا، 3 دن بعد جو ہے زندہ ہو کر کے آسمان پر گیا۔ عیسائی یہ کہتے ہیں، صلیب کا نشان ہے نا، یہ غم کا نشان ہے، جو ٹائی ہے نا، جو ٹائی، تو بعض نے کہا یہی صلیب ہے، عیسائیوں کا دستور ہے۔ حتیٰ کہ عثمانی صاحب نے اس کا انکار کیا ہے کہ اب ان کا وہ شعار نہیں رہا ہے، لیکن مفتی رشید احمد صاحب نے جو ہے شد و مت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ وہی چیز ہے۔ پینٹ اور شرٹ میں اور ٹائی میں نماز مکروہ تحریمی لکھا ہے مفتی رشید صاحب، زمانہ میں نے یہ فتاوی رشید جو ہے احسن الفتاوی مکمل دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اکثر کوئی چیز مجھ سے نہیں رہی الحمدللہ، اور بہترین کتاب ہے۔ تمام فتاویات میں اس کے پائے کہ عربی حوالے اور بہترین انداز، 2 ٹوک، صرف تھوڑی سی سختی ہے، کچھ 2 قول بھی ہے، رجوع بھی بہت زیادہ ہے، بہرحال 10 جلدوں میں ہے، اور بہترین چیز ہے، طالب علموں کے لیے اچھی کتاب ہے، معلومات ہے، روان زبان ہے، اردو بھی اچھی ہے، احسن الفتاوی۔ ایک جلد مکمل جہاد پر ہے، اور ایک جلد میں ریاضی کی اتنی بحث کی ہے، فلکیات کا بہت بڑا ماہر تھا مفتی صاحب، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مفتی صاحب کی درس میں بیٹھنے کی، ان کی مواعظ میں جو ہے مجالس، اس وقت ہم کراچی میں ہوتے تھے،
دیکھیں جی کدھر پہنچ گیا تھا جی؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے جی؟ اب آ جاؤ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جس کے ساتھ جبرائیل امین اس کو کوئی پھانسی دے سکتا ہے؟ کیا بات کرتے ہوئے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ٹھیک ہے. پھر جو عیسائیوں میں بعض اس طرح کہتے ہیں سارے امت کے لیے کفارہ ادا کیا، گناہ امت کر رہی ہے اور قتل اور اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر کو کرا رہے. ان کے پاس کوئی عقلی اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب کیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ اس کو ہم نے مضبوط کیا پاکیزہ روح کے ساتھ. جبرائیل امین ساتھ ہوتے تھے تو اس پر کون پکڑ سکتا ہے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، آفا یہ فا کون سا ہے جی؟ عاطفہ ہے. یہ مشکل جگہ کبھی آ جاتی ہے. اوا کلما وا کبھی وا آ جاتا ہے کبھی فا آ جاتا ہے. بیان القرآن جلالین کا حاشیہ، اسی طرح بیضاوی، اسی طرح بعض باریک تفسیریں جو ہے جو وہ عبارت نکالتی ہے. اکفرتم حمزہ کی بات نکالیں گے اور فا عطف ہے نا، معطوف ہے تو معطوف علیہ معذوف ہوگا. اکفرتم بہم فکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، کیا تم کفر کرو گے رسولوں کا اور جب کبھی تمہارے پاس آ جاؤ تو تم تکبر کرو گے، ایک فریق کو قتل کرو. معنی سمجھ میں آ گیا جی؟ کیا میں نے حمزہ کی بات اور فا سے پہلے کیا عبارت نکالیں گے؟ اکفرتم بالانبیاء، تم انبیاء کا کفر کرو گے. ٹھیک ہے. اکفرتم بہم فکلما جاءکم رسول، جب کبھی سابقہ رسولوں کے ساتھ ان کا یہ ہے نا، پیغمبر کو ایک قسم کی تسلی بھی ہے کہ یہ یہودی آپ کا انکار کرتے ہیں تو ان کے پرانا رویہ ہے کہ سارے انبیاء کا انکار کرنا، تکذیب اور قتل کرنا. بما لا تهوى انفسکم تو استکبرتم، تم تکبر کرتے ایسے حکم لے کر جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے تو استکبرتم. ففریقا کذبتم، ایک فریق کو تم نے کیا کر دیا جی؟ جھٹلایا ہے. وفریقا قلم کو حرکت دے دو. تقتلون یہ مضارع ذکر کیا ہے، کذبتم ماضی ذکر کیا ہے. من نقطہ، نقطہ کیا ہے یہاں پر؟ جواب دیا کہ فریقاً تقتل پیغمبر کے زمانے میں ہے. تقتلون تم قتل کرتے ہو، وہ ماضی کا جو وہ ہے قتل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. مطلب یہ حکایت حال کی ہے کہ وہ گھنونا فعل تمہارا، وہ بری حرکت اب بھی آنکھوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ کذبتم کے بعد فریقاً تقتلون بڑا خطرناک کام ہے. تکذیب کے بعد قتل تو بہت بڑا خطرناک ہے نا، اس لحاظ سے اس کو مضارع حکایت حال کی. اور یہ بھی اشارہ ہے کہ فریقاً تقتلون مضارع میں حال و استقبال دونوں ہوتے. اب بھی تم قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور یہودیوں نے کوشش کیا ہے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی، ایک پتھر گرانے کی. ایک جگہ آپ اسلام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پتھر جو ہے پیچھے سے گرانے، معاہدہ تھا یہ بنی نکی یہودیوں کے ساتھ. جب یہ کیا کرنے کی کوشش کیا، وحی الہی نے بتایا کہ یہ اس طرح سے وہ معاہدہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. یہودیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ شاہدہ نہیں ہے. ان کو کیا کرنا ہے جی؟ دیوار سے لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہودیوں سے کیا معاہدہ؟ پیغمبر نے ابتدا میں کیا تھا لیکن انہوں نے غدر کیا ہے، اب کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ جی؟ اصول ضابطہ میں آپ کو انشاءاللہ لکھواؤں گا، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے میرے ہاتھ. فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، فَإِن جَنَحُوا پہلے وہ آ جائے تو پھر فَجْنَا لَهَا، لیکن فَجْنَا لَهَا مشروط بشرطین ہے.
اگر وہ جھک جائے کفار جھک جائے تو تم پھر جو ہے فجنا اللہ تم بھی جو ہے ان کے ساتھ صلح کر لو، لیکن کب کرو؟ وہ تو ہو گیا نا۔ صلح کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، پہلے مطالبہ ان کی طرف سے آیا، دوسری شرط کیا ہے بتاؤ؟ مسلمانوں کا نفع ہو، عروج ہو، ایسا نہیں کہ صلح کر کے تم بیچ لو اسلام کو یا مسلمانوں کی جگہ کو یا مسلمانوں کو، غریبوں کو تم بیچ لو کہ چلو ان کو پھانسی کر لو، تم ہمیں ڈالر چاہیے۔ یہ صلح نہیں ہے، یہ کیا ہے بتاؤ؟ فروخت کرنا ہے مسلمانوں کو، یہ کفر ہے، کفر۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، یہ اس میں داخل ہے۔ ایک آدمی کے لیے پوری سلطنت جو ہے جنگ میں اور پورے سلطنت سے قتال میں امام کو کھڑا ہونا چاہیے، ایک آدمی کے لیے، ایک آدمی کی ناموس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اجازت یہ نہیں ہے کہ اس کو تم دے دو اور وہاں سے لے لو، ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ صلح نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ باقی معاہدات میں یہی ہے کہ پہلے وہ مطالبہ کر لے اور اس میں 100% یا ظن غالب ہو، کس کا فائدہ بتاؤ؟ مسلمانوں کا، تب کر سکتا ہے۔ اگر آئندہ ظن غالب یہی ہے کہ نقصان ہے ہمیں، ہم کس جائیں گے، ہمیں جو ہے شکنجے میں پھنس جائیں گے، تو وہاں صلح کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تم انتظار کرو انشاءاللہ العزیز۔ ہائے اللہ، ابھی ٹائم ہے یار، ہے بس ہے، چلو یہ پڑھتے ہیں، اب آیت تک تو پہنچاؤ نا۔ فَفَرِقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ غلف مولوی صاحبہ یہ جمع ہے اغلف کی، اغلف، اصفر کی جمع صفر، احمر کی جمع حمر، اغلف کی جمع غلف، ٹھیک ہے؟ غلف، غلف، ٹھیک ہے جی؟ پردے میں ہونا، غلاف میں ہونا، کہ مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارا دل غلاف میں ہے، بن ہے، بن ہے کا مطلب ہمارے اندر جو چیز ہے، کفر ہے، جو کچھ ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، تم ہمیں ہزار دعوت دو ہم نہیں مانیں، اور باہر کی بات اندر نہیں آ سکتا، اندر کی بات باہر نہیں جا سکتی، اور باہر کی بات اس تقدیر پر کہ قالوا قلوبنا غلف، جمع کیا ہو جی؟ اور مفرد اغلف ہو، اور جمع جیسے کہ احمر، عمر، اور اصفر جمالات مصف، ٹھیک ہے؟ یا قالوا قلوبنا غلف، غلف غلاف کی جمع ہے، کتاب کی جمع کتب ہے، غلاف کی جمع غلوف ہے، اور بعد میں جو ہے بیچ میں ساکن کر دیا تو غلف کبھی ہو جاتا ہے ساکن، تو غلاف کی جمع کیا ہے جی؟ غلوف، کتاب کی جمع کتب، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو غلاف کس کو کہتے ہیں بتاؤ جی؟ غلاف تھیلا، تھیلا ہمارے دل جو ہے علم کا تھیلا ہے، غلاف ہے، برتن ہے، اس میں جو ہے علم چھپا ہوا ہے، ہم خود علم سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا جی؟ ہمارے دل پردوں میں ہے یا ہمارا دل علوم کا برتن ہے، علوم کا غلاف، وہ آپ جو ہے انگوٹھی وغیرہ غلاف میں رکھتے ہیں نا، پردوں میں رکھتے ہیں، تو ہمارا دل جو علوم کے برتن ہے اس میں سارا علم بھرا، مزید کسی کی ضرورت، ٹھیک ہے جی؟ فوراً قرآن کا جواب آیا ہے، بل ازرابی ہے، ازراب عما قبل، قلب قبل، برتن نہیں ہے علم، یہ کفر لعنت کا پردہ ہے۔ جان زید بل عمر، نہیں زید نہیں آیا ہے، نہیں 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 زید نہیں آیا، کون آیا جی؟ عمر آیا ہے، تو دل کا علوم کا برتن نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون،
کم ایمان لے آتے ہیں، زیادہ ایمان نہیں لاتے ہیں، مطلب کم ایمان لے آتے ہیں، اس کا یہ معنی کیا۔ یہ جو ایمان ہے نا ان کا کم ہے، اور کم ایمان کافی ہے بتاؤ تو؟ اکثر ایمان کافی نہیں ہے، کل ایمان لانا چاہیے، تفسیروں میں یہ معنی کیا ہے، نہیں سمجھ میں آجی؟ قلیل ایمان کافی ہے، کثیر ایمان کافی ہے نہیں، سب ایمان ہے، کل ایمان جو ہے کل لانا ہے۔ ایک تشریح ہے کیا، بہت لطیف تشریح ہے، ایک تو معنی کرتے ہیں بہت کم لوگ ایمان لے آتے ہیں، اس سے آگے بٹ وہ یہ کم ایمان لے آتے ہیں، ان کا ایمان کیا ہے، کم ہے، تو کم ایمان مقبول ہے بتاؤ تو؟ کثیر ایمان مقبول ہے، بلکہ کل ایمان مقبول ہے، بس ہے۔ ہاں جاؤ تم چھٹی کر لو۔